دو وقت کا کھانا چھوڑ دینا، لیکن قربانی مت چھوڑنا، قربانی مت چھوڑنا۔ حکم ہوا میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا میری بارگاہ میں اسماعیل کو قربان کر لے کے چلے آئے۔ ملاقات کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے، آئے جا کے اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر دو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی ملاقات کے لیے جانا۔ لفظ دعوت ہے، دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہوتا، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلاوا۔ کیا ہوتا ہے دعوت کا مطلب؟ بلاوا، کہ دوست کی دعوت پہ جانا، اس کے بلاوے پہ جانا۔ اس نے بلایا ہے، ماں نے بیٹے کو نہلایا، بالوں میں تیل ڈالا، کنگا کیا، بیٹے کو دولہا بنایا، صاف سے کپڑے پہنائے، اور پہنانے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب آپ نے رخصت کیا نا، تو اب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا۔ جب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا تو دوڑ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کہاں؟ کہ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں، دوست نے بلایا ہے وہاں لے کر کے گئے ہیں۔ کہا نہیں تو نہیں جانتی، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گیا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا ذبح کرنے لے کر کے گیا ہے، آپ نے فرمایا بھلا کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ جب اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو لگتا ہے کہ رب نے اس سے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ جب آپ نے اتنا سنا ہے آپ مسکرائی، فرماتی ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے، وہ تو ایک اسماعیل کی بات کر رہا ہے، اگر رب بیٹے کی قربانی مانگ لے اور رب مجھے 1000 اسماعیل دے دے تو اس کے نام پہ ایک ایک اسماعیل کو قربان کر دوں گی، زبان پہ کوئی شکوہ جاری نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب مانگے تو 1000 اس کے نام پہ قربان۔ سوچنے لگا اب دال نہیں گلنے والی، دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس جا کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں، والد صاحب کہہ رہے ہیں دوست کے ہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہا بڑے سیدھے آدمی ہو، یہ قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ رب نے قربانی مانگی ہے، تو کہتے ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے۔ اگر رب قربانی مانگ رہا ہے، باپ قربان کرنے پہ راضی ہے اور میں قربان ہونے پہ راضی ہوں، تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں ابو جی لگتا ہے یہ شیطان نے مجھے بہکا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مار پتھر اٹھا کر کے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا، ابراہیم تم خواب کے چکر میں بیٹا قربان کرنے چلے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، بیٹے ہی قربان کر کے اللہ کی رضا ملے گی۔ آپ نے فرمایا ظالم نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ میں بیٹے کو قربان کرنے لے کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے بہت کوششیں کی روکنے کی، نہ روکے، البتہ اس مقام پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، کتنا میٹھا لہجہ تھا۔ آپ کہتے ہیں یا بنیہ، یہ جملہ تھا، قرآن نے اس کو نقل فرمائی، یا بنیہ کہا، یا بنی نہیں کہا۔ اس میں بڑا پیار ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہہ دیتے اگر ذبح کا خواب دیکھا تو ذبح کر دیجئے۔ لیکن اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس سوال پہ شہزادے کا جواب سنو۔ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ابا جی جو کرنا ہے کر ڈالیے، جو حکم دیا کر ڈالیے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹے کو رسی سے لپیٹا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور آپ کی پیشانی زمین پہ رکھی، چھری ہاتھ میں لی۔ چھری ہاتھ میں لینے کے بعد جب ذبح کرنے کی باری آئی، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جی ذرا ٹھہریے۔ کہا کیا؟ کہا میرے بدن کی رسی کھول دیجیے۔ کس لیے؟ کہا اگر رسیوں میں جکڑ کے ذبح کریں گے تو دنیا کہے کہ مجبور تھا شاید بیٹا، اس لیے باندھ کے ذبح کیا گیا۔ ہاتھ کھولیے اور میرے بدن کو بھی کھولیے تاکہ دنیا یہ یاد رکھے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی ہاتھ پیر بندے نہیں تھے، بیٹے نے باخوشی رب کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرائی۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس پہ نشان قدم ہے کہ نہیں؟ اچھا سوچئے کہ پتھر پہ ایک ہی بار قدم پڑا آپ کا کہ بار بار؟ کیونکہ وہ زمین مکے کی پتریلی زمین ہے، ہر قدم لگ بھگ پتھر پہ پڑتا تھا، لیکن نشان قدم ایک پتھر پہ کیوں؟
مفسرین فرماتے ہیں جب آپ نے کعبے کی تعمیر کی اور ہاتھ اٹھائے اور جب کہا یا اللہ اپنا محبوب محمد میری نسل میں پیدا فرما دے، کیا بات ہے سبحان تو جب آپ کی زبان پہ لفظ محمد آیا تھا نا تو محبت میں پتھر بھی موم کی طرح ملائم ہو گیا، سبحان اللہ۔ فوراً خلیل کا قدم اپنے سینے پہ لے لیا تھا۔ اور یار سوچو تو صحیح، اگر خلیل کی زبان پر ایک بار لفظ محمد آئے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، اور جو زندگی بھر ان کا نام لے کر کے ان کے نام کی تسبیح پڑھا کرتا ہو پھر قبر میں